نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اس توبہ کی کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اس گناہ پر ندامت ہو کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا, میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ بہت سارے لوگ اس بیس پہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلم کے بارے میں مارکیٹ میں بہت نام چل رہا, تو پہلے میں فلم دیکھوں گا اور پھر توبہ کروں گا, تو یہ توبہ قبول نہیں ہے. مطلب یہ وہی والی توبہ ہو جائیں گی جس کا میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا, اور یہ توبہ قبول نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ اللہ سے عزم کریں. دیکھیے ایک ہوتا ہے عزم اور ایک ہوتا ہے ارادہ. عزم جو ہے وہ ارادے سے اوپر کی چیز ہے, تو آپ یہ اللہ سے عزم کریں کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس ماحول میں رہ کے آپ سے گناہ ہوا آپ وہ ماحول چھوڑ دیں. جیسے فار ایگزامپل کسی کی صحبت میں رہ کے آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے, تو آپ کو اس کی صحبت چھوڑنی پڑے گی, یا صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا 100% امکان ہے کہ آپ سے دوبارہ وہ گناہ ہو جائے, تو آپ کو اس کی صحبت چھوڑنی پڑے گی. اور دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے, وہاں صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا. جیسے اسلام میں 2 چیزیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اللہ کے حق میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز. اگر فار ایگزامپل کسی کی 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئی, اس نے نہیں پڑھی, پھر اس کو خیال آیا کہ میرے کو توبہ کرنی چاہیے, تو اس کو 10 سال کی نمازیں لوٹانی پڑیں گی, یا صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا. اور روزوں کا بھی ایسی ہے, اگر کسی نے 10 سال کے روزے چھوڑ دیے تو اس کو 10 سال کے روزے لوٹانے پڑیں گے. اور فار ایگزامپل اگر وہ مالدار تھا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو 10 سال کی زکوٰۃ لوٹانی پڑی. لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ توبہ کر رہا اس کے پاس اتنا مال ہو, اگر مال نہیں ہے تو اس کے اوپر دینا لازم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے ہم پر حق ہے جو ہمیں لوٹانا فرض ہے. اس کے بعد ہے حقوق العباد. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کے 10,000 روپے کھا لیے, 20 سال ہو گئے آپ نے لوٹائے نہیں, پھر آپ کو توبہ کا خیال آیا تو آپ کو اس کے 10,000 لوٹانے پڑے. اور جس کسی کا بھی حق اگر آپ نے مارا ہو تو آپ کو وہ حق لوٹانا پڑے. یہاں صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی توبہ میں ہے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہے, ادروائز آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. تو جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی 70 بار بھی گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں, تو وہاں توبہ سے مراد یہ والی توبہ ہے, وہ والی توبہ نہیں جس کا میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ اللہ بندے کے اگر کسی عمل سے خوش ہوتا تو وہ ہے توبہ. اور اس خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی سواری صحرا میں گم ہو گئی. اب اس کے اوپر اس کا کھانا بھی تھا, پانی بھی تھا, اور 2-4 ضرورت کی چیزیں بھی تھیں. اب ہوا یہ کہ اس نے بہت کوشش کیا اس کو ڈھونڈنے کی, لیکن اس کو نہیں ملی. اب وہ اس نیت سے لیٹا کہ موت کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا سواری سامنے. تو جو خوشی کی کیفیت اس کی اس وقت ہوں گی وہی کیفیت اللہ کی اس وقت ہو رہی ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا. تو اللہ سے توبہ کرے, کیونکہ اسی حدیث کے شروع میں آتا کہ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑوں کی طرح سمجھ رہا ہوتا. جیسے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے ایسا لگتا کسی نے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا, وہ فوراً توبہ کرتا. اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھ رہا ہوتا کہ جیسے وہ اس کے پاس سے گزرے اور اس نے اڑا دی.